السلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل چینل کے ساتھ میں اسد شر حاضر ہوں۔ سیاست میں لمحہ بلمحہ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سیاست میں آخر تک پتہ کھیلا جاتا ہے، اور آج بھی نواز شریف نے جو پتہ کھیلا ہے اس کا انتظار اب جواب کا انتظار اب زرداری صاحب کی طرف سے آئے گا، کیونکہ آج دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں سندھ کے حوالے سے۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ پروگرام آخر تک سنیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمیٹ کے دیں کہ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آج ایم کیو ایم کی جو خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایک وفد نے لاہور میں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی ہے محترم نواز شریف صاحب سے، اور وہاں ملاقات میں کافی سارے باتیں ہوئیں، لیکن فائنلی جو ہوا ایم کیو ایم اور نواز لیگ کا اتحاد ہو گیا۔ ایم کیو ایم اور نواز لیگ سندھ میں اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہی ہیں وہ الیکشن اکٹھے لڑیں گے، یہ طے ہوا ہے آج کی میٹنگ میں۔ اور دوسری بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ نواز شریف نے آج کے دن ہی سندھ کے حوالے سے بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ان کو انہوں نے سندھ کا صدر بنا دیا ہے، نواز لیگ سندھ کا صدر۔ ان کے جو دیرینہ کارکن تھے پرانے، ایک وفادار ساتھی شاہ محمد شاہ صاحب، ان کو انہوں نے نائب صدر بنا دیا ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ دونوں سندھ کے حوالے سے کافی ساری ہیں، کیونکہ یہ سیدھی لڑائی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ میں جو ان کو لفظوں میں سمیٹ کے بیان کروں گا کہ یہ سیدھی لڑائی ہے۔ سیدھی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی نے کوشش کی کراچی میں کہ کراچی میں اپنے قدم جمائے، کراچی میں اپنے جو پنجے گاڑ کے جو ہر قدم پہ کامیابی لے۔ انہوں نے حکومت کے دوران تو میئر اپنا چنوا لیا، اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو انہوں نے چنوا لیا، اور کس طرح چنوایا، کن کے طرف سے چنوایا، کس طرح لوگوں کو گم کروایا، بہرحال جو بھی ہوا ان کا میئر آ گیا۔ تو اب ان کی نظریں ایم کیو ایم کی سیٹس پہ تھیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا جتنا بھی اثر ہے ان کو ختم کر کے اب وہاں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سامنے لایا جائے۔ تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو لا کے کراچی کی جتنی بھی سیٹیں ہیں، 20-22 سیٹیں، ان سے ہم اپنی جو امیدوار ہے کامیاب کروائے۔ تو چلتے چلتے نواز شریف کی طرف سے بھی پھر پتہ کھیلا گیا، اور جو ایم کیو ایم پہلے ہی پریشان تھی میئر کی الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی پتہ کھیلنا چاہیے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ مشاورت یقیناً کی ہوگی، آج ایم کیو ایم نے مشاورت کر کے ہی آج نواز شریف سے ملاقات کی، اور نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے باضابطہ طور پر جو ہے الیکشن اتحاد کر لیا، اور باضابطہ طور پر اکٹھے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا اثر ہے، ماضی میں بھی اتنی بھی سخت الیکشن ہوئی تھی تو ان کے 6-7 سیٹیں تھیں۔ اب ظاہر ہے نواز شریف آیا ہے تو ان کو ایک وہ پیغام ملا ہے، اور وہ جو دوست، کیونکہ ایم کیو ایم دوستوں کے سہارے چلتی ہے، ان کو جہاں سے اشارہ ملتا ہے، جہاں ان کو کہا جاتا ہے وہ وہاں چلتی ہے۔ ایم کیو ایم کا اپنا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے اپنے وہ منشور پہ قائم رہے اور اپنی چیزوں پہ قائم رہے۔ تو ایم کیو ایم کو جو بولا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، اس پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایم کیو ایم کو نواز لیگ سے اتحاد کروا کر یہ بھی آگے پیغام دیا گیا ہے کہ آئندہ میں جو سیٹ اپ ہے وہ نواز شریف کا ہے۔ تو چلو وہ تو بعد کی بات ہے، اس پہ ہم ایک بڑی ڈیبیٹ کریں گے، ایک اور پروگرام کریں گے۔ لیکن آج جو یہ صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال میں یہ آیا ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہو گئی ہیں، کیونکہ آج جو بشیر میمن صاحب کو شامل کیا، عہدہ دیا گیا ہے سندھ میں، تو یہ بشیر میمن ہمیشہ اسف علی زرداری کے اینٹی رہے ہیں۔ ان کی لڑائی اسف زرداری سے رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ لوکل ہیں دونوں، وہ نواز شاہ کا، وہ حالہ اور حالہ کا، تو اکٹھے اپنے ان کے جو معاملات ہیں، زمینیں، یہ وہ کاروبار، وہ اکٹھے ہی ہے، وہی ہے۔ تو ان کے ایک دوسرے کے ووٹر بھی اکٹھے ہیں۔ بشیر میمن کا ایک اچھا سا حلقہ ہے، ان کا ایک اچھا، بہت مخیر حضرات میں ان کا ایک اچھا نام لیا جاتا ہے۔ تو بشیر میمن صاحب کا جو پتہ انہوں نے کھیلا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہیں تو سرکاری افسر تھے، ریٹائر آفیسر ہیں،
اور سیاست اور ریٹائر آفیسر میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چلاتے ہیں، وہ جاب کسی اور ٹائپ کی ہوتی ہے، یہ ایک بالکل مکمل نجی عوامی جاب ہے۔ تو بہرحال وہ بشیر میمن میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کور کر لے۔ اب ایم کیو ایم، بشیر میمن، نواز شریف کٹھے ہو گئے، اب سامنے زرداری صاحب آ گئے۔ اب جو الیکشن میں اتحاد ہوگا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور اب جو ہے نواز شریف کی پوری کوشش ہوگی کہ جی ڈی اے کے دوستوں کو بھی ساتھ ملائے، پیر صاحب پگاڑوں کو بھی اس میں مطلب شامل کرے، بدین سے جو ہمارے ساتھی ہیں جو پہلے بھی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے آئے، فہمیدہ صاحبہ کو ساتھ لے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ملا کے اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آصف علی زرداری کا سندھ میں بڑا اثر ہے پیپلز پارٹی کا، اس کا ووٹ بینک ابھی تک گرا نہیں ہے، لوگ ان کے پاس ویسے سوشل میڈیا پہ تو بڑی مخالفت ہے، لیکن جب ووٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹھپا تیر پہ مارا جاتا ہے۔ تو زرداری کے پاس لوگ آ رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں۔ اب زرداری کون سا پتہ کھیلے گا، کیا کرے گا، نواز لیگ کو کیا جواب دے گا، یہ بھی بڑی اہمیت اختیار کرنے والی بات ہے۔ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے، لیکن اس کو مزید ہم جو ہے وہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے انفارمیشن آج یہاں شیئر نہیں کر رہے۔ صرف یہی ہے کہ اب زرداری ورسز نواز لیگ آ گئی ہے۔ اب کراچی میں بھی یا تو میں بھی ظاہر ہے کہ نواز لیگ اور ایم کیو ایم کٹھے لڑے گی، سندھ میں بھی ان کو کچھ، اب پہلے تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے، اب سندھ میں ان کو کچھ کینڈیڈیٹس ملیں گے۔ تو اب ایک ظاہر ہے کہ اور جے ڈی اے، قوم پرست اور سارے